السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اسد شاہد، اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، آپ کا اپنا چینل پاکستان کی آواز۔ ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع آپ کی ہماری سب کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں روڈ ایکسیڈنٹس کی۔ گجرات شہر کے اندر ٹریفک کی کیا صورتحال ہے، اس ٹائم میں موجود ہوں جی ٹی ایس چوک۔ ناظرین، یہ جو علاقہ ہے فرنیچر مارکیٹ، یہاں پہ ایک سکول ہے بچیوں کا۔ ویسے تو سکول لگنے اور سکول بند ہونے کے ٹائم پہ شہر بھر کیا، ضلع بھر کیا، پورے ملک کے اندر پولیس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن آج آپ کو اس علاقے کی مثال دیں گے جہاں پہ دکانوں کے تجاوزات لائک ایکسٹرا تھنگس، اور فرنیچر مارکیٹ میں انہوں نے ایسے بنا دیا ہوا ہے جیسے ان کو نہ کوئی پوچھ گچھ ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ عوام کو، عام رہائشیوں کو انہوں نے پریشان کر کے رکھ دیا۔ گورنمنٹ گرلز کملی والا سکول کی روڈ، آگے آپ مزید پروگرام میں دیکھیں گے کیسے وہ لوگ پریشان ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے ہم ڈی ایس پی سٹیز ڈسٹرکٹ گجرات رضا وان صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ اس علاقے کا وزٹ کریں، اور اس جیسے اور علاقے جو سکول، جہاں پہ سکولز ہیں، کالجز ہیں، دفاتر ہیں، آمد و رفت میں مشکل ہے، اس کو وزٹ کریں اور وہاں کا علاقہ کلیئر کروائیں۔ پاک نیوز کی جانب سے یہ شہر گجرات کے لیے کاوش ہے۔ پروگرام کے آنے والے حصے میں آپ دیکھیں گے لال مسجد کی داستان، یہ علاقہ فرنیچر مارکیٹ بھی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ شہری کس قدر پریشان ہیں، عام جو رہائشی ہیں اس جگہ کے وہ کتنے پریشان ہیں۔ اڈا بن چکا ہے ادھر، یہ میرے بالکل پیچھے ہے، کیمرہ مین آپ کو مزید پروگرام میں دکھائیں گے۔ جی تو ناظرین، میں اس ٹائم گجرات شہر کے علاقہ قاسم پورہ میں موجود ہوں۔ یہاں کے رہائشی میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ یہاں دکاندار بھی ہیں، اور یہ جگہ جو ہے وہ شہر کی فرنیچر مارکیٹ کی وجہ سے مشہور ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے بتائیں کہ کیا پریشانی ہے علاقہ میں؟ اس علاقے میں ایک پیچھے رش کیوں ہے؟ یہ ایک سکول بھی ہے اور یہ کاٹج فرنیچر مارکیٹ بھی ہے۔ ان کو بہت سمجھاتے ہیں یہ گاڑیوں والے، جو یہ جونیئر جو بھی ہے، دو یونین ہے اس مارکیٹ کی، دونوں کے پاس یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حل ہو جائے گا، ایک دو دن ادھر بیٹھتے ہیں چوک میں، گاڑیاں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 دن کے بعد گاڑیاں پھر وہیں آ جاتی ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ ہم لوگ انٹر ہوئے اپنی گاڑی پہ تو رستے میں ٹرک ہی ٹرک تھے، وہ ٹرک کس چیز کے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ ان کو یقین مانے کہ نہ کوئی ٹریفک والا پوچھتا ہے، نہ کوئی مارکیٹ والے پوچھتے ہیں۔ ہوتا ہی ہے نا کہ ان کے بولیں یہ یار مارکیٹ ہے، ایک سائڈ پہ گاڑی لگائیں، وہ بھی نہیں کرتے۔ دونوں جو یونین ہے نا، ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کیا پولیس والوں کو خریدا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مارکیٹ کی کاٹج فرنیچر مارکیٹ ہے، ادھر ان آدمی آتے ہیں، انہوں نے گاڑیاں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ لوگ سارے اہل علاقہ، اہل محلہ اکٹھے ہو کے ٹی ایم اے کے پاس بھی گئے ہیں اس مسئلے کو لے کے؟ نہیں، اس مسئلے میں ہم نہیں گئے ہیں۔ ہم آج تک کتنے اداروں کو ٹچ کیا اس مسئلے کو لے کے؟ اس مسئلے میں پولیس والوں کو بولا تھا، وہ بولتا ہے ادھر گاڑی نہیں کھڑی ہے، انہوں نے بھی مسئلہ یہ حل نہیں کیا۔ اچھا، یہ حل نہیں، مسئلہ ان سے بھی نہیں ہوا۔ دونوں یونین جو کمیٹیاں علاقے کی وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، کوئی مسئلہ۔ یہ سکول بھی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، کتنا رش ہے، یہ مسجد بھی پاس میں ہے، ان کے مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا۔ یہ چوک اکثر بلاک رہتا ہے، ہمیں اہل علاقہ کی طرف سے جو شکایت موصول ہوئی جس وجہ سے ہم آئے، اکثر یہ چوک بلاک ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب سکول لگا ہو، تو لوگ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ لوگوں نے بہت کچھ کہا، ان کو ادھر پولیس والا ہونا چاہیے جو آ کے ادھر ٹھہرے، جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے چلان کاٹے، پھر یہ باز آئیں گے، ورنہ یہ باز نہیں آئیں گے۔ تو کیا انہوں نے اڈا ٹائپ بنایا ہوا اپنا ادھر باہر؟ یہ جو بسز ہیں، ٹرکس ہیں، یہ کیوں ادھر کھڑے ہیں؟ اڈا ہے ان کا، کوئی اسٹیشن ہے؟ اڈا بھی نہیں ہے، اڈا بھی نہیں یہ کیا دکانداروں کے جن کی دکانیں؟ نہیں، کسی نے، وہ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔